یہ کہانی ہے ایک خواب سے شروع ہونے والی تقدیر کی، ایک خواب جو ایک بچے کے دل میں اللہ نے رکھا اور پھر اس خواب نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے صبر کی، ایمان کی، اور اس وقت کی جب اندھیری قید خانے سے روشنی کے محل تک ایک نبی کا سفر لکھا گیا۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور صابر کائنات حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند۔ ایک دن معصوم یوسف دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک اور دل میں حیرت۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ یہ خواب عام خواب نہ تھا، یہ نبوت، علم اور عزت کی بشارت تھی۔ انہوں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور آہستگی سے کہا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ حسد میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن تقدیر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حسد نے زہر گھول دیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا باپ دونوں ہم سب کو بھول گئے ہیں۔ باپ کا سارا پیار اسی پر ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے سازش کی اور ایک دن باپ سے اجازت مانگی، ابا جان ہمیں یوسف کو ساتھ لینے دے، وہ کھیل بھی لے گا اور خوش بھی ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بیٹوں نے اطمینان دلایا، وعدے کیے اور لے گئے۔ لیکن وہ دن یعقوب علیہ السلام کے لیے فراق کی ایک طویل رات بن گیا۔ جب وہ ویرانے میں پہنچے تو اپنے ہی بھائیوں نے یوسف کو پکڑ لیا۔ معصوم بچہ حیران، ڈرا ہوا، سمجھ ہی نہ پایا کہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اندھیرا کنواں، ٹھنڈا پانی، تنہائی اور اوپر سے پتھروں کی آواز۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اے میرے رب، تو میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نبی کا سفر عظمت شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں میں جھانکا، رسی ڈالی اور جب یوسف علیہ السلام اوپر آئے تو قافلے والے چیخ اٹھے، یہ تو حسین ترین لڑکا ہے جو ہم نے کبھی دیکھا۔ انہوں نے اسے چند درہموں میں مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ایک رئیس نے آپ کو خریدا جو کہ عزیز مصر تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اس بچے کا خیال رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام اب غلام نہیں، آزمائش کے دروازے پر تھے۔ سال گزرتے گئے، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، حسن اپنی انتہا پر، کردار نوری روشنی میں ڈھلا ہوا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کیے اور کہا، یوسف آؤ۔ یوسف علیہ السلام کانپ اٹھے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے شوہر کھڑا تھا۔ زلیخا نے یوسف پر الزام لگایا، لیکن حق ظاہر ہو گیا۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، سب جان گئے۔ مگر عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ زلیخا کی اس حرکت کا واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت اور مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ یوسف کو قید کر دیا گیا۔ قید خانہ اندھیرا تھا مگر یوسف کا دل روشن۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھاتے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے خواب سنایا، یوسف نے تعبیر بتائی، دونوں کے انجام سچے نکلے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا 7 سال خوشحالی کے ہیں، پھر 7 سال قحط آئیں گے۔
دانہ جمع کر لو۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے، لیکن دل ابھی بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا۔ ان کی حکمت اور انصاف نے مصر کو قحط سے بچا لیا۔ اسی دوران قحط نے کنعان کی زمین کو بھی لپیٹ میں لے لیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے اناج لینے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر پہچان نہ پائے۔ یوسف نے صبر کیا اور وقت کا انتظار کیا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب یوسف نے خود کو ظاہر کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو صبر کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے، لیکن یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے انسانیت کو بخشش کا درس دیا، معافی کے معنی سمجھائے۔ یوسف نے اپنی قمیض کا کپڑا بھیجا۔ جب وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی آنکھیں کھل گئی، بینائی لوٹ آئی۔ پھر وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا، سورج، چاند اور 11 ستارے پورا ہو گیا۔ یعقوب اور اہل خانہ مصر آئے اور سب نے یوسف کے سامنے سجدہ شکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر ہی میں وفات پائی۔ آپ کی قبر نیل کے کنارے ہے۔ روایات کے مطابق بعد میں آپ کا جسد مبارک فلسطین منتقل کیا گیا، جہاں آپ اپنے آباء و اجداد کے قریب آرام فرما ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو صبر کرتا ہے، جو ظلم سہتا ہے مگر ایمان نہیں چھوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کی معراج، ایمان کا استعارہ اور حسن کردار کی زندہ مثال ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔